علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کا سیزن آنے والا ہے اور عنقریب جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور اس حوالے سے لوگ مسائل کے حوالے سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور قربانی کا پس منظر کیا ہے اور کہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، تو اس حوالے سے بھی ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا، کن لوگوں نے آباد کیا، کون لوگ یہاں پر آئے، کیسے ادھر کی آبادی بڑھی، اس حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ تو ابتداً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر سے چلے ہیں، اپنے شہر سے، اور چلنے کے بعد پہلے مصر کی طرف آئے، مصر سے شام، پھر فلسطین۔ جب فلسطین آ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ آنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ تشریف لے آئے۔ جب مکہ تشریف لے آئے اور یہاں پر آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہاں پر بالکل کچھ نہیں تھا، اور جو خانہ کعبہ کی جگہ یہاں پر ایک سرخ قسم کا ٹیلا تھا، اور پانی جو تھا اس کے آس پاس سے گزر جایا کرتا تھا، بارش کا پانی۔ بہرحال یہ بالکل ایک خشک قسم کی وادی تھی، جہاں پر نہ سرسبز شاداب کوئی درخت تھے، نہ کچھ اور تھا، یعنی کثرت نہیں تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہاں سے دوبارہ فلسطین تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توشہ دان اور پانی کا مشکیزہ دے کر گئے، جس سے کچھ دن تک گزارا ہوتا رہا۔ جب وہ گزارا ہونا مشکل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ معجزہ ظاہر ہوا، اور حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو لخت جگر ہیں، ان کی پیاس کی وجہ سے وہاں سے زمزم جو ہے وہ پھوٹا، اور ان لوگوں نے سیراب ہو کے پانی پیا۔ قبیلہ جو جرہم ایک قبیلہ ہے جو یمن کے اندر آباد تھا، ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر زندگی کا سامان آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے پانی کے جو ہے وہ ایک نالا بہہ رہا ہے، تو ان کو وہاں پر زندگی کے اثرات نظر آئے، تو وہ لوگ بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ عربی جانتے نہیں تھے، اور قبیلہ جرہم والے جو تھے وہ عربی بولتے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھنا شروع کر دی۔ اسی دورانیے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ بنو جرہم کی ایک عورت عمارہ بنت سعید سے شادی ہو گئی، اور وہاں پر وہ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وہاں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کے اندر نہ پایا، تو جا کر ان کی اہلیہ سے ملاقات کی، اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ کہا کہ کیسی گزر رہی ہے، کہا کہ اچھی نہیں گزر رہی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ ناشکری کی باتیں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لے، یعنی اس کو طلاق دے دے اور کوئی دوسری شادی کر لے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمارہ بنت سعید کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی مزاز قبیلہ جو تھا، اس کے جو سردار تھا، اس کی بیٹی سیدہ سے ہوئی۔ تو سیدہ بنت مزاز جو تھیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ دوبارہ مکہ تشریف لائے، تو دوبارہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی تو ان کا گھر پوچھتے پوچھتے گئے، تو ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا بیٹا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کو تبدیل نہ کرے، بلکہ اسی چوکھٹ پہ قائم رہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو طلاق نہ دیں۔ جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو زمزم کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ملاقات ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد باپ بیٹے ملے تو بہت زیادہ گرم جوشی سے ملے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جو وہاں پر پہاڑی تھی، پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی گئی، حکم دیا گیا کہ آپ آواز لگائیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈالنا میرا کام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی محبت ہے، لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، لوگوں کے دل وہاں ٹھکے ہوئے ہیں، ہر بندہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس دورانیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروں۔ تو حضرت اس کا قرآن مجید بھی تذکرہ کرتا ہے کہ فانظر ماذا تری انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فرما بردار بیٹے تھے، ان کو پتا تھا انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر،
کہ اے نبی، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، یعنی آپ کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، آپ ذبح کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ذبح کرنے کی کوشش کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے میڈا آ گیا اور اس کو وہاں پر ذبح کر دیا گیا. اسی قربانی کو اس طریقے سے رائج کیا گیا اور آج تک اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا کہ یہ اضحیہ کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، یہ ذبح کرنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ذبح کرتے ہیں. لوگ حج کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ ذبح کرتے ہیں، اور ان کی مشابہت میں یہاں پر بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان قربانی کے دنوں کے اندر اس قربانی کو کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قربانی والے دن قربانی سے زیادہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، اور فرمایا کہ جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنا ثواب ملے گا. انشاءاللہ جو مختلف قسم کی روایات ہیں اس حوالے سے، تو ہم اس پہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ قربانی کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے. تو جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.